نور جہاں کا ٹیلنٹ، میلوڈی کی ملکہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی خوبصورت گلوکارہ نور جہاں کی بائیوگرافی کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ٹاپ ٹیلنٹ آف پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ افزائی کیجیے۔ نور جہاں 21 ستمبر 1926 کو قصور، برطانوی ہندوستان میں پاکستان وسائی کے طور پر پیدا ہوئی۔ برصغیر کو موسیقی اور فلمی صنعتوں کے سب سے مشہور اور باصلاحیت شخصیات میں سے سب سے ایک ہیں۔ ملک ترنم کے نام سے مشہور نور جہاں ایک شاندار کیریئر 6 دہائیوں پر محیط ہے، جس نے پاکستان کی ثقافت اور موسیقی کے منظرنامے پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اس کی طاقتور آواز، استعار اور جذبے کی گہرائی نے اسے ایک آئیکن بنا دیا ہے، جسے موسیقی کے شائقین کے نسلوں نے عزت دی ہے۔ موسیقی اور فلم کی دنیا سے نور جہاں کا تعارف کم عمری میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ موسیقی کی گھرانے میں پیدا ہوئی کلاسیکی موسیقی میں اس کی ابتدائی تربیت نے ایک ایسے کیریئر کی بنیاد رکھی جو نہ صرف کئی دہائیوں پر محیط ہو گئی بلکہ متعدد انواع اور فن کی شکلیں بھی اس کے قابلیت چھوٹی عمر سے ہی عیاں تھی، اور جب وہ 9 عمر تھی اس نے پہلی ہی اسٹیج پر پرفارمنس کرنا شروع کیا۔ اس دوران ان کی ملاقات مشہور میوزک ڈائریکٹر غلام حیدر سے ہوئی، جنہوں نے ان کی صلاحیت کو پہچانا اور فلم انڈسٹری میں ان کی مدد کی۔ اس کی پہلی پیش رفت 1930 کی دہائیوں کی وسط میں ان کے فلم یملا جٹ کے ریلیز سے ہوئی، جس میں انہوں نے بطور چائلڈ آرٹسٹ کردار ادا کیا۔ فلم کی کامیابی نے فلم انڈسٹری میں نور جہاں کے لیے دروازے کھول دیے اور وہ جلد ہی بہتر ہوتی گئی اسٹار بن گئی۔ کلاسیکی موسیقی میں اس کی مضبوط پیش منظر نے اسے نہ صرف ایک اداکار کے طور پر بلکہ ایک بلی بیگ گلوکار کے طور پر بھی کام کرنے کی اجازت دی، ایک دہری صلاحیت جو اس کے شاندار کیریئر کی وضاحت کرے گی۔ جیسے جیسے نور جہاں کی شہرت بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کی مواقع بھی بڑھتے گئے۔ انہوں نے خاندان 1942 میں فلموں میں ایک اہم اداکارہ کے طور پر اپنی شناخت بنائی، ایک اہم فلم جس نے انہیں تقسیم سے پہلے ہندوستانی فلم انڈسٹری میں ایک اہم اسٹار کے طور پر قائم کیا۔ زینت 1945، انمول گدی 1946 اور جگنو 1947 جیسی فلموں میں ان کے اداکاروں کو اب بھی مشہور سمجھا جاتا ہے۔ ان فلموں میں نور جہاں نے نہ صرف اپنی اداکاری سے سامعین کو مسحور کیا بلکہ اپنی آواز سے بھی اپنے دور کے چند یادگار گانے گائے۔ اس کے سریلی آواز میں ایک انوکھی گہرائی اور جذبہ تھا جس نے اسے اپنی ہم اثروں سے ممتاز کیا۔ نور جہاں کی کلاسیکی رگاؤں، لوک گیتوں اور غزلوں کی پیشکش نے موسیقی کے مختلف اسلوب پر ان کی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنی گائیکی کے ذریعے پیچیدہ جذبات کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی تھی، خواہ وہ خوشی، غم، محبت یا دل ٹوٹنے کا ہو۔ اس استعداد نے اسے میوزک ڈائریکٹر اور سامعین دونوں کے پسندیدہ بنا دیا۔ نور جہاں کا ہنر صرف بھارتی فلموں میں اداکاری اور پلی بیگ سنگنگ تک محدود نہیں تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان چلی گئی، جہاں انہوں نے اپنے کیریئر کو اور بھی بڑے کامیابیوں کے ساتھ جاری رکھا۔ پاکستان میں نور جہاں فلم اور موسیقی دونوں صنعتوں پر ایک ممتاز شخصیت بن گئی۔ انہوں نے بطور ہدایت کار، پروڈیوسر اور گلوکارہ کے اداکار ادا کیا، اور پاکستانی سینما میں نور جہاں کا تعاون بھی مثال